احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات رفث اختلاط کرنا جماع کرنا مباشرت کرنا الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارا وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کا علیم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کہ بے شک تم لوگوں نے کنتم تختانون انفسکم کہ بے شک تم لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی فتاب علیکم سو اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا فالآن باشروہن سو اب تم لوگ مباشرت کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ وابتغوا اور تم لوگ تلاش کرو ما کتب اللہ لکم وہ کچھ جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ تم لوگ واشربوا اور پیو تم لوگ حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر فجر تک صبح کی روشنی تک ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم لوگ پورا کرو روزے کو رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم لوگ عورتوں سے مباشرت کرو وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم لوگ معتکف ہو مساجد میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها سو تم لوگ ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں متقی ہو جائیں یہ مرادی ترجمہ یہ لفظی ترجمہ تھا ان آیات کریمہ کا مرادی ترجمہ بھی دیکھ لیجیے حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات رفث اختلاط کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی سو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا سو اب اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو وہ کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح تک پھر مکمل کرو روزہ کو رات تک اور نہ مباشرت کرو اپنی عورتوں سے اس حال میں کہ تم معتکف ہو مساجد میں
یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، اپنی آیات لوگوں کے لیے، شاید کہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ لوگ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ ان آیات کریمہ کا نزول سے سبب نزول سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ احل لکم لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہم لوگوں کے لیے ابتداء اسلام میں حرام تھی، ممنوع تھی، بعد میں اللہ جل جلالہ نے ان ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیا۔ یعنی روزے کی حالت میں کچھ ابتداء اسلام میں چیزیں ممنوع تھی، لیکن بعد میں انہیں حلال کر دیا گیا، ان کی ممانعت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ لفظ احل بتلا رہا ہے۔ احل کہتے ہیں حلال کر دیا گیا، کھول دیا گیا، گویا کہ پہلے چیز کوئی بند تھی، پھر اس کی گرہ کو کھول دیا کہ اب آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہو۔ پہلے منع تھا، اب ممانعت ختم کر دی گئی۔ اور لفظ یہاں پر آیا الرفث۔ رفث یہ کنایہ ہے جماع سے، مباشرت سے، اختلاط سے۔ تو سبب نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، دو سبب نزول تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکار تھے تو کاشتکاری سے دن بھر مصروفیت کے بعد تھکے ماندے اپنے گھر تشریف لائے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب گھر آئے تو بیوی سے کھانا طلب کیا، تو بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو موجود ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ابھی کچھ ہے نہیں، لیکن میں تیار کر لے آتی ہوں۔ تو بیوی کھانا تیار کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور خاوند کی پیچھے سے آنکھیں لگ جاتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ اب جتنی دیر میں بیوی کھانا لے کر آتی ہے، اتنی دیر میں دیکھا کہ خاوند تو سوئے ہوئے۔ تو بیوی بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی، اور خاوند، اور ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ غروب آفتاب کے وقت یا بعد میں کوئی شخص سو جانے کے بعد جب آنکھیں کھلتی تو کوئی بھی چیز کھانا پینا، اختلاط بیویوں سے کرنا، اس کی اجازت نہ تھی۔ اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو یہ سو گئے، اب آنکھیں کھلی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب کھانا پینا یہ بنا تھا، تو اب انہوں نے اسی حالت میں روزہ رکھا بغیر کچھ کھائے پیے، کیونکہ کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ تو جب دل چڑھا تو یہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روزے کے حالت میں چونکہ اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا، یہ روزے کی حالت میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک بنا تھا، لیکن کچھ حضرات صحابہ اکرام، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہو گئے اور بیویوں سے اختلاط کر لیا، اپنی خواہش کی تکمیل کر لی،
غروب آفتاب سے صبح صادق کے درمیان رات کی تاریکی میں، تو انہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ادھر اسی طرح وہ صحابی رسول کے جیو بغیر کچھ کھائے پیے کاشتکار تھے، سو گئے، وہ بھی تشریف لائے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں دین آسان ہے، تو ہم تو ان کاموں میں مبتلا ہوں گے، ہم تو ان کاموں میں مبتلا ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات رفث جماع کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ۔ اب اس کی اجازت مل گئی کہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو ہے مبالغت ہے اس چیز کی، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اجازت ہے اس چیز کی۔ تو فرمایا پھر آگے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جل جلالہ نے کتنی پیاری مثال دی کہ جس طرح لباس انسان کے بدن کے بالکل قریب تر ہوتا ہے، اسی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے، جس طرح لباس انسان کے بدن کے قریب تر ہوتا ہے، اسی طرح سب سے زیادہ انسان کے قریب اس کی ازواج ہوتی ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کی زوجہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح لباس انسان کے بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح خاوند بیوی کے اور بیوی خاوند کے عیوب کو چھپاتے ہیں، عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو لا تو مرد کے لیے، خاوند کے لیے اجازت ہے اس چیز کی کہ اپنے بیوی کی راز کی باتیں کسی غیر مرد کے سامنے اظہار کرے، اور نہ ہی بیوی کے لیے اجازت ہے اس چیز کی کہ اپنے خاوند کی راز کی باتیں اپنی سہیلیوں، اپنی دوستوں، اپنے متعلقین کے سامنے اظہار کرے، بیان کرے۔ تو بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے خاوند کی راز کی باتوں کو چھپا کر رکھے، چاہے وہ عیب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جو راز کی باتیں ہیں انہیں چھپا کر رکھے۔ اور اسی طرح پر خاوند کے لیے حکم ہے اس چیز کا کہ اپنے بیوی کی راز کی باتوں کو غیر کے سامنے کبھی بیان نہ کرے، چاہے وہ عیب کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ نہ تو بیوی کی باتوں کو جو عیب کی باتیں ہیں، جو پردہ والی باتیں ہیں کہ جس سے دل شکنی ہو اگر بیوی کے علم میں آ جائے، یا بیوی کے عزت تار ہو جائے، تو ایسی عیب کی باتیں کہ جس سے لوگ اس کا مذاق اڑائے، تو کبھی بھی اپنے دوستوں کے سامنے بیان نہ کرے، اور نہ ہی بیوی اپنی سہیلیوں، اپنی تعلق داری والی خواتین کے ساتھ اپنے خاوند کی راز کی باتوں کو بیان نہ کرے۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے قریب سے قریب تر ہے۔ جس طرح بدن انسانی جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح خاوند بیوی کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح بیوی خاوند کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے واضح اس چیز کے بارے میں بیان کیا، لہذا اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ
خاوند بیوی ایک دوسرے سے دور نہ رہے کہ کئی مہینے گزر جائے آپس میں کلام ہی نہیں کرتے، کئی دل گزر جائے کہ آپس میں گفتگو ہی نہ کرے، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ زوجیت انتہائی زیادہ تمام لوگوں میں قریب تر بنایا ہے کہ انسان کے بدن کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اسی طرح خاوند کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا خاوند ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ خاوند بیوی کی عزت کرے اور بیوی خاوند کی عزت کرے، خاوند اپنی بیوی سے محبت رکھے اور بیوی اپنے خاوند سے محبت رکھے، خاوند اپنے بیوی کے پردہ والی باتوں کو، عیب والی باتوں کو چھپا کر رکھے، اور بیوی اپنے خاوند کے عیب والی، پردہ والی باتوں کو چھپا کر رکھے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں واضح بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی، یعنی یہ اس آیت کریمہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے عالم اللہ سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس جز کا شان نزول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو اس اپنی بیویوں سے اختلاط کر بیٹھے رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، تو ان کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنی اس پریشانی کا اظہار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے اس جز کا نزول فرما دینا، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ۔ تو جو ان سے غلطی سرزد ہو گئی اللہ جل جلالہ نے اس کا بھی بیان کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی صورت میں کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس گناہ کا بیان کر دینا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جن سے بھی کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے کسی بھی معاملے میں، اللہ جل جلالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پاک دامنی اور ان کی توبہ، ان سے درگزر اور ان کی معافی اور ان کی برات کا اظہار ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر ان سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو وہ صحابہ اکرام اب ایسے پاک دام، پاک صاف ہے، پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ ہستیاں تھیں کہ ان صحابہ اکرام میں سے اگر مرتبے اور اولویت کے اعتبار سے ادنا صحابی بھی ہے اور ادنا صحابی کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ بھی ہے، تو تابعی تابع تابعی میں سے کوئی ولی ہے تو وہ اس ادنا صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی اس کا مقام نہیں ہے۔ تو ادنا صحابی کا وہ اللہ رب العزت نے مقام رکھا، وہ مرتبہ رکھا۔ تو صحابہ ہے، تابعی ہے، صحابہ اکرام کے مرتبے تک پوری دنیا کے لوگ قیامت تک آنے والے ان کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اور مقام انہیں عطا کیا۔ تو اگر ان سے خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس میں حکمتیں رکھی۔ آپ اندازہ کیجئے اگر 24 گھنٹے کا اگر یہ مسئلہ اب تک یوں ہی قائم رہتا کہ اگر غروب آفتاب کے وقت کوئی سو جائے یا اپنی بیویوں سے اختلاط کر لے اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے 24 گھنٹے کا، تو کیا ہم اس میں پورا اتر سکتے تھے؟
ہم تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی پابندیوں کی پوری طرح پاسداری نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم 24 گھنٹے کے روزے کی پاسداری کر لیں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے یہ جو ہے خطائیں ہو گئی کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے تخفیف کر دی دین اسلام میں احکامات میں، کہ ہمارے لیے وہ محسن تھے، ہمارے لیے وہ ہمارے محسن تھے کہ ان سے یہ خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے مسائل میں احکامات میں تخفیف کر دی، کہ پہلے حکم یہ کہ سو جاتے غروب آفتاب کے وقت تو اگلے دن کا روزہ شروع، صبح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک بیویوں سے اختلاط کرنے کی ممانعت، لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صحابہ سے یہ خطائیں ہو گئی تو اب وہ پابندیاں ہٹ گئی، اب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو، اور اس میں نہ اپنی بیویوں سے اختلاط کرو اور نہ ہی کھاؤ اور نہ ہی پیو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ تو حلال چیزیں بھی ممنوع ہو گئی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، چہ جائے کہ حرام چیزیں تو ممنوع ہے ہی لیکن حلال چیزیں بھی ممنوع ہو گئی۔ اس کا بیان بھی اگلی آیت ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا، اسی آیت کے اگلا جز فتاب علیکم، تو خیانت کر لی اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کی تکمیل کر کر، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی توبہ کو فتاب علیکم قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور انہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن، سو اب تم لوگ اپنی بیویوں سے اختلاط کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، خواہش کی تکمیل کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو تم لوگ وہ کچھ جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا مقصد صرف خواہش کی تکمیل ہی نہیں ہوتا، اپنے جذباتی خواہشات کو پورا کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ نسل انسانی کی بقا بھی ہے، نسل انسانی کی بقا بھی ہے، اولاد کی کثرت بھی ہے، کہ اللہ رب العزت سے تلاش کرو اس کو کہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، متقی اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرو کہ جب نکاح ہو گیا، خواہش کی تکمیل ہو گئی، تو خواہش کی تکمیل میں یہ چیز ہی صرف نہ ہو کہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشات کو ہی پورا کرو، بلکہ نکاح کا مقصد یہ بھی ہے نسل انسانی کی بقا، نسل انسانی کی بقا۔ نکاح کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے، صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، نسل انسانی کی بقا بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں فرما دیا، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بعد اولاد کو مانگو کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اس چیز کا اپنے رب سے سوال کرو۔ اور فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ جب اس آیت کریمہ کو سنا حضرات صحابہ اکرام کو، تو کچھ صحابہ اکرام نے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا، پاؤں کے ساتھ باندھ لیا، اور دیکھتے رہتے پوری رات کہ کب ان کی رنگت تبدیل ہو اور ہم جو ہے روزہ افطار کریں۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرہانے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور اس انتظار میں بار بار رات کو اٹھ کر دیکھتے کہ کب ان کے رنگت چینج ہوتی ہے اور ہم جو ہے روزہ اور ہم کھاتے پیتے رہے اس وقت تک جب تک ان کی رنگت چینج ہو۔ تو اس انتظار میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ بھائی تیرا سرہانہ، تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے کہ
کہ جس کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگا ہے کہ وہ اس کی رنگت ہی چینج ہونے پہ نہیں آ رہی، اور جب تک اس کی رنگت چینج نہیں ہوتی، سیاہ دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل نہیں ہوتا، تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، پورا دن اسی طرح گزر رہا ہے، پورا دن اسی طرح گزر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگا تو نہیں ہو سکتا، لیکن سیاہ دھاگے کی رنگت چینج سفید دھاگے میں ہو سکتی ہے۔ تو ان صحابہ اکرام نے یہ سمجھ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ بھائی سیاہ دھاگے سے رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے طلوع فجر ہے، صبح صادق ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو صبح صادق طلوع فجر سے مراد صبح کی روشنی ہے، یعنی صبح صادق ہے، اذانوں کا جو وقت شروع ہوتا ہے فجر کی اذان کا، تو اس وقت تک تم لوگ کھا پی سکتے ہو۔ تو وہ طلوع فجر سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے سے طلوع فجر ہے اور سیاہ دھاگے سے رات کی تاریکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو صرف کہتا ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو ان کے لیے یہ ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ حدیث کے بغیر دین کو سمجھنا ناممکن ہے، قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو حدیث کے ذریعے ہی قرآن سمجھ آئے گا، حدیث کے ذریعے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی، دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو حضرات صحابہ اکرام تو عربی گریمر کو جانتے تھے، لغت العربیہ کو جانتے تھے، وہ ان کی مادری زبان تھی، ان سے بڑھ کر عربی کو کون سمجھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر وہ قرآن کریم کو سمجھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اور اس کی واضح دلیل آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہی آیات کریمہ ہے کہ ان کا نزول ہوا تو وہ کیا مطلب سمجھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کی تو مطلب سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے۔ تو فرمایا پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم اپنے روزے کو پورا کرو۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی تو اب کھانا پینا اور اسی طرح اختلاط ازواج کرنا اب اس کی ممانعت ہو گئی، اب اس کی ممانعت غروب آفتاب تک ہے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر تمہارے لیے تمام حلال چیزیں جو منع تھی وہ بھی دوبارہ ان کی اجازت مل گئی، ان کی دوبارہ اجازت مل گئی۔ اور فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم لا اختلاط کرو ازواج سے اس حال میں کہ تم معتکف ہو مساجد میں۔ ابتداء اسلام میں خیر القرون کا دور تھا، بڑا ہی پیارا زمانہ تھا اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا زمانہ، پاک دامن ہستیاں تھیں، پاکیزہ لوگ تھے۔ تو ان کی تڑپ یہ ہوتی کہ ہم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، ہم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے اور معتکف ہو کر بیٹھے۔ عورتوں کی بھی خواہش ہوتی، مردوں کی بھی خواہش ہوتی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مرد تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھیں گے، لیکن عورتیں مساجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ان کے گھر کی نماز کی جگہ، جہاں پر وہ نماز کے لیے جن جگہوں کا انتخاب کیا ہوا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اعتکاف کے لیے سے بیٹھیں گے۔ تو مساجد میں ان کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، تو مرد حضرات مساجد میں بیٹھیں گے۔ پھر جب وہ مساجد میں مرد بیٹھ گئے یا عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ گئی تو معتکف مسجد سے نکل کر ضرورت جس طرح قضاء حاجت ہے یا کوئی کھانا دینے والا نہیں، کھانے کے لیے اپنے گھر سے کھانا لا سکتا ہے، اور
वाशरूम जा सकता है, ये ज़रूरत ज़रूरिया है। तो इनके बगैर जो चारा कार नहीं, तो मुअतकिफ़ मस्जिद से निकल कर ये ज़रूरियात, इसी तरह नमाज जुम्मा अगर नहीं होता दूसरी मस्जिद में जा सकता है, तो ये ज़रूरत है, तो इनके लिए वो निकल सकता है। तो ये ज़रूरत नहीं कि अपनी बीवी से इख्तलात करने के लिए वो घर में चला जाए या बीवियाँ मसाजिद में आ जाए, तो इसकी इजाज़त नहीं। और इसी तरह पर अगर मर्द एतकाफ़ में नहीं बैठा, खाविद एतकाफ़ में नहीं बैठा, लेकिन बीवी एतकाफ़ में बैठी है, तो बीवी भी एतकाफ़ में बैठे हुए होने की हालत में खाविद उससे इख्तलात नहीं कर सकता, अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मवानत फरमाई है इस आयत करीमा में। अब ये सारे अहकामात बयान फरमा कर अल्लाह ताला आखिर में बयान फरमा रहे, क्या फरमा रहे? तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, ये हुदूद है किसकी? अल्लाह जल्ला जलालहू की। तो इन हद्दों के करीब भी ले जाना। आप देखेंगे हर मुल्क की अपनी सरहदें हैं, और उन सरहदों के जहाँ पर बार्डर लगी होती है, जालियाँ लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं या दीवारें होती हैं, उनसे एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आगे एक कदम बढ़ना तो दूर की बात, कई किलोमीटर दूर ही लोग दूर रहते हैं, और अफवाज जो है उस बार्डर के करीब भी लोगों को नहीं आने देती, उस हद तक नहीं आने देती, दूर से ही मना कर देते, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, दूर रहना है, कि यहाँ आ गए तो करीब है, इसको पार भी कर जाए, दूसरी तरफ निकल जाए तो जानी नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है, तो दूर ही कर कर रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी हदें हैं, ये हुदूदुल्लाह है। इल्म पढ़ना तो दूर की बात, तुमने इनके करीब भी ले जाना। अगर करीब चले गए तो करीब है कि तुम मुब्तला भी हो जाओ, अगर करीब चले गए तो करीब है कि तुम इल्म मुब्तला भी हो जाओ, लिहाजा तुम इनके करीब ही ना जाओ, करीब ही ना जाओ, दूर दूर रहो, दूर दूर रहो, और अल्लाह ताला के इन हुदूद की पासदारी करो, पासदारी करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नास, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है अपनी निशानियाँ, अपनी आयात, अपने अहकामात, लिल्लास, लोगों के लिए। क्यों बयान करता है? लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहकामात को बयान फरमाता है। तो हम लोगों को पाकीज़ा और परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह जल्ला जलालहू ने ये मज़कूरा अहकामात हम लोगों पर जो है लागू किए और ये बयान किए, ताकि हम इन हुदूद की पासदारी करें और मुत्तकी बन जाए।